نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں جی، جنازے کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرما دیں، امام اور مقتدی کیا کرے، نیز بالغ اور نابالغ کے جنازے میں کیا فرق ہے۔ مولا شیخ مہاراشٹر۔ بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں، امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے، امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اور امام جب سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے، تو یہ جنازہ ہو گیا۔ چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ طریقہ یہ نہیں ہے، مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں بعض لوگ الفاظ پڑھاتے ہیں وجل ثناؤک، تو یہ وجل ثناؤک کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ وہی ثنا پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد درود شریف ہے، وہی درود شریف جو درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں، تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں۔ ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، بہت ساری دعائیں ہیں، بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں، تو کم از کم 2-4 دعائیں تو وہ یاد کر لینی چاہیے، تو وہ دعائیں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبھار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہی احناف کا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، وہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے، اس کا وہ ارکان نہیں ہے جو نماز میں جس طرح سے دوسرے ارکان ہوتے ہیں، رکوع سجدہ، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح اس میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے، بطور تلاوت کے، بطور قرات کے نہیں پڑھی جا سکتی۔